السلام علیکم۔ پہلے مبازرت شروع ہوئی، دونوں طرف سے ایک ایک شخص نکلتا اور اپنے حریف سے لڑتا، مگر اس طرح کوفیوں کو بہت نقصان ہوا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی، بریر بن خفیر، حر بن یزید تمیمی اور نافع بن بلال نے اپنے حریفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کی فوج میں سے عمر بن حجاج نے چیخ کر کہا، اے شاہ سوارو، تمہیں معلوم ہے کہ کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر نکلے ہیں، ان سے مبازرہ کسی طور ممکن نہیں، مجموعی طور پر حملہ کرو، یہ ہیں ہی کتنے، خدا کی قسم اگر تم لوگ ان پر پتھر بھی برساؤ تو نہ بچیں۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی، مٹھی بھر جانثاران اہل بیت نے ٹڈی دل کوفیوں کا منہ پھیر دیا۔ بہادران فوج حسینی جدھر نکل جاتے تھے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، مگر دونوں گروہوں کی تعداد میں کوئی نسبت نہ تھی۔ دوپہر کے ڈھلنے تک آپ کے تمام ساتھی پروانہ وار شمع بیت نبوت پر قربان ہو گئے۔ اب جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ علی اکبر بن حسین رضی اللہ، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عدی بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن عقیل، قاسم بن حسین ابن علی، ابو بکر بن حسین رضی اللہ بن علی رضی اللہ اپنی اپنی شمشیر ابدار کے جواہر دکھا کر نوجوانان جنت کے سردار پر نثار ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام کے ساتھ ان کے 4 بھائیوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کے سوا کوئی نہ رہا۔ جب تک سینہ میں دم رہا یہ ہر وار کو اپنے سینے پر لیتے رہے، آخر ایک ایک کر کے راہی جنت ہوئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تنہا تھے، زخموں سے چور چور تھے، پیاس سے بھی تاب تھے، مگر آپ کے بہادری، جوش اور ہمت میں کوئی کمی نہ تھی۔ جس طرف بھی آپ کی تلوار چمکتی دشمنوں کے بادل چھٹ جاتے تھے۔ آخر آپ نڈال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، مگر دشمنوں کو اس زخمی شیر پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ آپ کے خون سے اپنی قسمت پر شقاوت کی آخری مہر لگانے سے ہر شخص گریز کرتا تھا۔ آخر شمر نے چیخ کر کہا، اب کیا انتظار ہے، قتل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام نے اپنے خشک ہونٹوں کو پانی کا پیالہ لگایا تھا کہ حسین بن عمیر نے تاک کر ایک تیر مارا جو آپ کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ آپ گرتے پڑتے فرات کی طرف چلے، لیکن دشمن چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ زرعہ بن شریک تمیمی نے آپ پر تلوار کے وار کیے، سنان بن انس نخعی نے نیزہ مار کر آپ کو زمین پر گرا دیا اور تلوار سے سر اقدس کو جدا کر دیا۔ آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزہ کے اور 30 زخم تلوار کے تھے اور تیر کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے اہل بیت کے خیموں کی طرف رخ کیا، جو کچھ ساز و سامان تھا سب لوٹ لیا، یہاں تک کہ عورتوں کی چادریں تک کھینچ لیں۔ آپ کے صاحبزادے زین العابدین علی بیماری کی حالت میں خیمہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ سمر نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد نے کہا، عورتوں کے خیمے میں نہ گھسو اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ شہادت عظمیٰ کا یہ حادثہ کبریٰ 10 محرم الحرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن پیش آیا۔ اگلے دن اہل حاضریہ نے نماز جنازہ ادا کر کے شہداء کی لاشوں کو اسی میدان میں دفن کیا۔ حضرت سید الشہداء کا سر مبارک اور دوسرے شہداء کے سر چونکہ دشمن اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس لیے جسم بغیر سر کے سپرد خاک ہوئے۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔